السلام علیکم۔ جو لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ واویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، رولا ڈال دیتے ہیں، شور شرابہ کر دیتے ہیں، اتنے تک کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، ایسی ایسی غلط باتیں کر دیتے ہیں جو شرک میں آتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ کہاں تک صبر لازمی ہے، اور صبر کا اجر بہت بڑا ہے، اس اجر میں جنت بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلہ میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف، بھوک اور کمی کرنے سے، تمہارے مالوں اور جانوں میں کمی کرنے سے، اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو، بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جائے گا۔ جو صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے ان کا اجر ان کو دیا جائے گا، وسیع اجر ملے گا۔ جنتیں، حوریں، باغات، نہریں، حوض کوثر، بے حساب سب کچھ دیا جائے گا۔ جو شخص ان مظالم پر صبر کرے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کوئی گالی دے دیتا ہے تو اس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کی گالی کا بدلہ سخت طریقے سے دے سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، تو یہ بہت صبر کے کاموں میں سے ایک کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ اب کچھ احادیث آپ کے گوش گوار کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو پر کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ایمان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے موافق تمہارے مخالف حجت ہے۔ تمہارے قرآن تمہارے فائدے کے لیے موافق آ جائے، اور جو مخالف ہوگا اس کے درمیان حجت ہوگی قرآن۔ تمام لوگ صبح کو روانہ ہوتے ہیں، اور یا تو نیک کام کر کے اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں، اور یا برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے عقل، دل، دماغ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے، سب چیز کی سوچ سمجھ رکھتے ہوئے صبح سے نکلتے ہیں، شام تک کوئی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو
جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ سارا دن برائیوں سے بچ کر، خواہشات سے بچ کر، اپنے نفس کے خلاف چل کر اپنے نفس، اپنی جان کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے کچھ آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں عطا فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا، پھر انہیں عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا۔ جب آپ نے سارا مال اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا تو انہیں فرمایا، میرے پاس جو مال آتا ہے میں اس میں سے تم سے روک کر نہیں رکھتا، لیکن جو سوال کرنے سے گریز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، جو استغنا سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی دولت عطا فرماتا ہے۔ صبر سے بہتر کسی شخص کو کوئی شے نہیں عطا کی گئی۔ صبر کی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جس کو صبر والی دولت مل جائے تو اس کی دنیا بھی پار اور آخرت بھی پار، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو مرد حضرات صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو عورتیں صبر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس اجر عظیم میں باغات، جنتیں، نہریں، سب کچھ موجود ہیں۔ مطلب دنیا کی زندگی تھوڑی سی تلخ ہے، اس کے بعد آخرت والی زندگی اس کے لیے باغ و بہار، خوشحالی ہی خوشحالی، عیاشی ہی عیاشی، آزادانہ ماحول، پر امن پر سکون، غلاظت سے پاک زندگی۔ تو اس سے بہتر تو کوئی ہے نہیں کہ جو صبر کا اجر ہے، اس سے بڑا تو کوئی اجر ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی دولت عطا فرما دے تو وہ استغنا اس نے اختیار کر لیا، مطلب وہ غنی ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے گا اور کسی پہ آس بھی نہیں رکھے گا کہ وہ بندہ آ کے مجھے یہ دے گا وہ دے گا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رب نے اس کو ایسا خزانہ عطا کرنا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت رہنی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اور صبر کا کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اس کو خبر ملے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو وہ واویلا نہ کرے۔ صبر یہ ہے کہ وہ کہے شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہی دیا تھا تو تو نے لے لیا، تیرا شکر ہے۔ تو جو کرے گا ہے اتنا بھی کرے گا کہ ناشکری کی آہ بھرے گا تو اس کا شکر نہیں ہوگا۔ تو اتنے تک ہے کہ شکر کرنے والا ٹھنڈا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اور ہمارے بھائی سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، سیدھا راستہ اختیار کر لیں تو دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ دنیا بھی آسان طریقے سے گزر جائے گی اور آخرت میں جنت مل جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے گا۔